صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فست کھلوانا یہ صحت کی علامت ہے۔ فست کہتے ہیں عربی میں، اسی کو اردو میں یا ہندی میں پچھنا بھی کہتے ہیں، اسی کو عربی میں ایک لفظ حجامہ بھی کہتے ہیں۔ حجامہ کے نام سے آج زیادہ مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ لگوانا اور اپنے بدن کا خون نکلوانا یہ انسان کی صحت کی علامت ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ لگوایا ہے۔ پہلے کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ویسٹ جاتی تھی جس کا فائدہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا یا اس کا صحیح استعمال نہیں تھا۔ اسی طرح خون بھی پہلے نکلواتے تھے، وہ ویسٹ چلا جاتا تھا، لیکن اب اس کا لوگوں کو فائدہ معلوم ہو گیا ہے تو اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے۔ ایک علاقہ ہے جہاں پر لوگ کٹہل کی سبزی کھاتے تھے، کٹہل کی صرف سبزی کھاتے تھے، اور جب کٹہل پک جاتا تھا تو اس کو پھینک دیتے تھے یہ کہہ کر کے کہ کٹہل سڑ گیا۔ جب دوسرے لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے یہاں کا کٹہل جب سڑ جایا کرے تو ہم کو دے دیا کیجیے، اور اس کے بعد لے کر کے مزے سے خوب انہوں نے کٹہل کھایا۔ بہت دنوں کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ کٹہل تو یہ پکا ہے، سڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو کھانا شروع کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے پہلے بھی بدن سے خون نکلوایا جاتا تھا لیکن اس کو پھینک دیا جاتا تھا۔ بعد میں ہماری میڈیکل کی ترقی نے یہ بتایا کہ اس خون کو اگر آپ حفاظت سے رکھتے ہیں کسی دوسرے انسان کو وہ خون کام آ جائے گا، یہ انسانیت کے نفع کی بات ہوگی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، ہم یہ ثابت کریں خون دے کر کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور کہ جو لوگ رسول اللہ کو نہیں سمجھ سکے تھے کہ یہ امن کے میسنجر ہیں، امن کے پیغامبر ہیں، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکومت کا دشمن سمجھا اور انہوں نے پتھر برسایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لہو لہان ہو گیا، پورے جسم سے خون نکلا اور بدن کا خون آپ کی جوتی مبارک میں پہنچ گیا خون۔ لیکن اس وقت ایک آپشن یہ تھا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا ہے اس کا بھی خون بہا دیا جائے، اور فرشتے آئے اور کہا کہیے تو دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دیا جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خون بہانے والے کا خون نہیں بہایا جائے گا بلکہ اس کو پیار دیا جائے گا، محبت دی جائے گی۔ آج بھی ہم اپنا خون دے کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خون نکالیے اور ہمارے ملک کے جس بھائی کو ضرورت ہو اس بھائی کو خون دے دیجیے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے، میں ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے بھی کہ ربیع الاول کی مناسبت سے کیا، اور اس لیے بھی کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سب سے پہلا خون جو دلوایا ہے وہ ہمارے حضرت قاری نسیم صاحب کا، جو قاری نسیم صاحب ماشاءاللہ خون دے کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان سے انشاءاللہ ایک اچھا میسیج جانے بچاتے ہیں۔ اور آج کتنی جانیں جا رہی ہیں بلڈ بینک میں بلڈ نہ رہنے کی وجہ کر کے، تو ہم دربھنگہ واسی نہیں پورے دیش واسی سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آئیں بڑھ چڑھ کے اس مہم میں حصہ لیں، ہر کوئی بلڈ ڈونیٹ کریں، بلڈ بینک میں ہمیشہ بلڈ اویلیبل ہونا چاہیے۔ کیمپ لگا ہے، بہت شاندار رہا، اور اس سے پہلے بھی یہاں دے چکے تھے ذاکر حسین کالج میں، اور ابھی بھی دوبارہ دیے ہیں، تو ماشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ سب انسان جاگروک ہو اور سب کو آنا چاہیے آگے بڑھ کر، تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو اور اس میں قوم کا، سماج کا، انسانیت کا ایک پیغام جائے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ خون عطیہ کیمپ، بلڈ ڈونیشن کیمپ اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج اور پیغام کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج یہ ہے کہ کسی کا بھی خون نہ بہایا جائے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جن لوگوں نے بہایا ان کا بھی خون آپ نے بہنے نہیں دیا، اور آپ نے ان کے بھی خون کو محفوظ رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہی تعلیم اسی میسیج کے ساتھ مدرسے میں دی جاتی ہے۔ مدرسے میں امن کا پیام دیا جاتا ہے، امن کا میسیج دیا جاتا ہے، امن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مدرسے میں پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں، مولانا بنتے ہیں، ان کا بھی پیغام جو ہے، وہ میسیج جو ہے وہ یہی ہے کہ امن ہو۔ لیکن امن دو طرح سے ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک امن یہ ہے کہ شانتی رکھی جائے،
دوسرا امر یہ ہے کہ جو لوگ اشانتی پھیلا رہے ہیں اس کو خاموش کیا جائے. جب لوگ اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو خاموش کرنے کے لیے مدرسوں سے آواز اٹھتی ہے تو پھر لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا اڈہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. انگریز جب اس ملک میں اشانتی پھیلا رہے تھے، جب خوریزی کر رہے تھے، اس وقت میں بھی علماء کرام تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، مولانا قاسم نانوتوی تھے، اور بڑے بڑے عالم تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں جنگ لڑی. اس کے بعد بظاہر اس میں جب شکست ہوئی تو ایک مدرسہ کھولا گیا جس میں باضابطہ انگریزوں کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایسے افراد تیار کیے گئے. لہذا جو لوگ بھی ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، ان کو اس بات کی دہشت ہوتی ہے کہ مدرسوں ہی سے آواز اٹھے گی. اس وجہ سے وہ لوگ مدرسے کو دہشت گردی کا اڈہ کہتے ہیں. اور اگر اس وجہ سے کوئی کسی کو دہشت ہوتی ہے، جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو اگر دہشت ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ امن کا پیغام دے، اور جو دہشت پھیلاتے ہیں اس کی زبان بند کریں.